السلام علیکم۔ ناول ہم تمہارے ہوئے، ایپیسوڈ 9، ریٹن بائی فریال خان۔ نیا دن زمین پر اتر آیا تھا۔ فروا گہری نیند میں تھی جب کسی نے پیر ہلایا۔ اس نے بدمزہ ہو کر بمشکل آنکھیں کھولیں۔ ماہر اور منزہ وہاں کھڑے تھے۔ کیا ہوا؟ بیزار سا سوال آیا۔ ہمیں اسکول کے لیے تیار کر دیں، ماہر نے جگانے کا سبب بتایا۔ یہ فرمائش فروا پر گراں گزری، جو ابھی بستر سے نہیں نکلنا چاہتی تھی، لیکن خود یہ ذمہ داری اپنے سر لی تھی تو نبھانے کے لیے اٹھنا پڑا۔ ساحل نے بچوں کی اسکول بس کا ایڈریس بدلوا کر فروا کے گھر کا پتہ لکھوا دیا تھا، اسی لیے تھوڑی دیر بعد بس آنے والی تھی۔ نہیں نہیں، اتنی اونچی پونی نہیں باندھنی، منزہ نے ایک دم ٹوکا۔ ناشتے پر اچھا خاصا تماشا کرنے کے بعد اب وہ یونیفارم پہنے شیشے کے سامنے کھڑی تھی اور فروا اس کی پونی باندھ رہی تھی۔ میری ٹائی باندھ دیں۔ تبھی ماہر بھی گلے کے گرد ٹائی لٹکائی چلا آیا۔ 2 منٹ رکو، اس نے منزہ کی پونی نیچے کرتے ہوئے جواب دیا۔ ٹائم نہیں ہے مما، پلیز جلدی باندھ دیں، ماہر نے جان بوجھ کر جلدی مچائی۔ نظر آ رہا ہے نا میں کچھ کر رہی ہوں، اس نے تھوڑی سختی سے کہا۔ آپ نے اب بہت نیچے کر دی ہے پونی، دوسری طرف سے منزہ نے بھی تنگ کیا۔ تم خود باندھ لو پھر، اس نے زچ ہو کر بال چھوڑے۔ مجھے نہیں آتی نا، تبھی تو آپ سے کہا۔ چہرے پر معصومیت طاری کر لی گئی۔ کیوں، اس امرین نے کچھ نہیں سکھایا تم دونوں کو؟ طنزیہ سوال آیا۔ نہیں، جھٹ سے ایک زبان جواب ملا تو وہ سلگ کر رہ گئی۔ در حقیقت اب امرین دونوں کو یہ چھوٹے موٹے کام سکھا چکی تھی، لیکن اگر یہ سب وہ خود کر لیتے تو فروا پریشان کیسے ہوتی؟ امرین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تقریباً تیار تھی۔ اس نے وائٹ شرٹ کے ساتھ اسکن کلر کا لیڈیز کوٹ پہنا تھا اور سارے سیدھے بال پش پر کھلے چھوڑ دیے تھے۔ یہ اس جیسے مزید ڈریس ساحل نے اس کے لیے لے رکھے تھے تاکہ وہ امرین کو آفس جوائن کرانے کا ارادہ پہلے سے ہی کر چکا تھا، بس اسے اطلاع کر دی تھی، جو اب شیشے کے سامنے کھڑی نروس سی تھی۔ ہائے، کوئی تو روک لو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ویسٹرن ڈریس میں اتنی اچھی لگتی ہو، ساحل نے شوخی سے کہتے ہوئے اسے حصار میں لیا۔ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے اور آپ کو مسخرہ پن سوجھ رہا ہے، امرین نے خفگی سے عکس کو دیکھا۔ کس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے؟ ساحل نے ٹھولی کندھے پہ ٹکائی۔ ہر بات کی، پتہ نہیں میں کیسے کام سنبھالوں گی، لوگوں سے کیسے ڈیل کروں گی، انزا اتنی دیر میرے بنا کیسے رہے گی؟ اس نے سب کچھ گنوایا۔ میری بیٹی بہت اسٹرانگ اور پیاری ہے، ویسے ہی ہر وقت ہنستی کھیلتی رہتی ہے، اس کی فکر نہ کرو، باقی آفس میں تمہارے ساتھ میں رہوں گا، ڈونٹ وری، اس نے تسلی دیتے ہوئے گال چوما۔ آفس میں کیا سب کو پتہ ہے کہ آپ کی وائف ہی آپ کو ایز اے سیکرٹری جوائن کر رہی ہے؟ وہ اس کی جانب گھوم گئی، باہوں کا حصار ہنوز قائم تھا۔ صرف کچھ سینئر اور امپلائز کو پتہ ہے جو ہمارے فیملی فنکشن اٹینڈ کر چکے ہیں، باقی سب کو نہ پتہ ہے اور نہ میں بتاؤں گا۔ آخری جملے نے سوال کو جنم دیا۔ کیوں نہیں بتائیں گے؟ بس ایسے ہی، تم ان کے لیے سیکرٹری بن کر رہنا اور کوئی بیک بائٹنگ ہوتی ملے تو خاموشی سے سن کر مجھے بتانا، اس نے لٹ پیچھے کرتے ہوئے بتایا۔ آپ مجھے بطور سیکرٹری لے کے جا رہے ہیں یا جاسوس؟ امرین نے آنکھیں سکیڑیں۔ جب ایک تیر سے 2 شکار ہو رہے ہیں تو کرنے میں کیا برائی ہے جانم، شریر سے جواب ملا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ خیر، آج آفس میں تمہارا پہلا دن ہے تو میں گڈ لک وش کرنا بنتا ہے، وہ معنی خزی سے کہتا لبوں کے پاس آیا۔ ایسے گڈ لک کون کہتا ہے؟ وہ اس کے ارادے بھانپ گئی تھی۔ میں، اسے مزید بھینچتے ہوئے ساحل نے لبوں کی لب سے خوبصورت ملاقات کرا دی۔ آج زخرف کا ہمدان کے آفس میں پہلا دن تھا۔ وہ جو ہی گاڑی رو کر باہر آئی تو ہمدان اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ میرے چھوٹے سے آفس میں ایک بڑے دل کی لڑکی کو خوش آمدید، وہ خوش دلی سے کہتا پاس آ کر رکا۔ شکریہ، وہ مسکرائی۔ چابی دے دیجیے، گاڑی گارڈ پارک کر دے گا۔ ہمدان کے کہنے پر زخرف نے چابی حوالے کی اور پھر اسی کی پیروی میں اندر داخل ہو گئی۔ یہ آفس ساحل کے آفس جتنا شاندار نہیں تھا، لیکن نفیس ضرور تھا، جسے ہمدان نے اپنی محنت سے کھڑا کیا تھا۔ ہمدان سب سے تعارف کراتے ہوئے بالآخر دوسری منزل پر آ گیا، جہاں اس کے روم کے ساتھ ہی زخرف کا روم بھی تیار تھا۔ یہ ہے آپ کا روم۔ وہ اسے اپنی پیروی میں لیے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ پیچھے آئی زخرف بھی وہاں کا جائزہ لینے لگی۔ آئی نو یہ آپ کے پرانا آفس روم جتنا شاندار نہیں ہے، لیکن یہاں کے مالک کی نظروں میں میرے لیے شک نہیں ہے، عزت ہے، وہ شرمندگی سے بول رہا تھا کہ زخرف نے اطمینان سے بات و چکر مکمل کی۔ بے حد، ہمدان نے مسکرا کر تصدیق کی، اسے یہ اچھا لگا تھا۔ ڈونٹ وری، آپ کا آفس بھی بہت پیارا ہے، زخرف نے اس کی شرمندگی کم کرنی چاہی۔ یہ آپ کے لیے، ہمدان نے ٹیبل پر سے ایک رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ اٹھا کر بڑھایا۔ ارے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تھامتے ہوئے تعجب سے ہنسی۔ ضرورت تو اس سے بھی کچھ زیادہ اسپیشل کی تھی، مگر اس ڈر سے نہیں کیا کہ کہیں آپ برا مان کر واپس ہی نہ چلی جائیں۔
اسے معصومیت سے بتایا تو وہ ہنس دی۔ ہمدان کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے کسی بچے کی دسترس میں اس کا من پسند کھلونا آ گیا ہے اور اب خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کہیں سنبھال کر رکھے یا ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے لیے بیٹھا رہے۔ ساحل کی گاڑی عالیشان آفس کے باہر رکی تو گارڈ نے فوری آ کر پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ ڈارک براؤن ٹو پیس پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ شان بے نیازی سے باہر آیا۔ گارڈ نے دروازہ بند کر کے سیلوٹ کیا۔ خلاف معمول سیدھا اندر جانے کے بجائے ساحل گھوم کر گاڑی کی دوسری جانب گیا اور امرین کی طرف کا دروازہ کھول کر ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر آ گئی۔ ڈرائیور گاڑی وہاں سے لے گیا، جس کے بعد دونوں قدم سے قدم ملا کر اندر کی جانب بڑھے۔ ساحل کے ساتھ اس اجنبی لڑکی کو دیکھ سب متعجب ہو کر غیر معمولی انداز میں متوجہ ہونے لگے۔ اٹینشن ایوری ون، ساحل نے ایک جگہ رک کر پکارا تو سب نے پوری توجہ دی۔ یہ ہیں امرین، آج سے یہ میری سیکرٹری ہیں اور میرے معاملات یہی دیکھیں گی۔ امرین کا تعارف کرایا جو خود کو بااعتماد ظاہر کرنے میں کوشاں تھی۔ تو پھر زخرف کہاں گئی سر؟ ایک فیمیل امپلائی نے سب کی ترجمانی کی۔ وہ مزید ہمارے آفس کا حصہ نہیں رہیں۔ جواب سن کر سب حیران ہوئے۔ چند دنوں سے زخرف کو غیر حاضر جان کر سب کو یہی لگا تھا کہ شاید وہ چھٹی پر ہے۔ اب آپ سب اپنا کام کیجیے۔ ساحل نے سب کو حکم دیا اور خود امرین کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا۔ بظاہر سب واپس اپنی اپنی ڈیسک سنبھالنے لگے، لیکن ذہن میں کئی سوال پیدا ہو گئے۔ یار، زخرف تو کتنی پرانی تھی نا یہاں، تو پھر ایسے اچانک کیوں چلی گئی؟ دو فیمیل کولیگس آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ اور تم لوگوں کو ایک شاکنگ بات بتاؤں؟ ایک میل کولیگ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ساحل سر نے خود اپنی اس نئی سیکرٹری کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ اس نے مزید سنسنی پھیلائی۔ کہیں اس لڑکی کے لیے تو ساحل سر نے زخرف کو فارغ نہیں کر دیا؟ لڑکی نے خیال ظاہر کیا، جس سے باقی دونوں بھی متفق نظر آئے۔ یہ ہے آپ کی سلطنت۔ ساحل نے روم کا دروازہ کھول کر پہلے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر گئی، اس کے پیچھے ساحل آیا۔ جدید طرز سے بنا، قیمتی سامان سے مزین، بلا شبہ یہ خوبصورت کمرہ تھا۔ یہ ہے آپ کا تخت جس پر بیٹھ کر آپ کو حکمرانی کرنی ہے۔ اسے بازوؤں سے پکڑ کر سنگل چیئر پر بٹھایا۔ سامنے میز پر لیپ ٹاپ اور ضرورت کا سامان نفاست سے رکھا تھا۔ اور یہ رہا ہے سلطنت کا سلطان جو آپ پر قربان ہونے کو دل و جان سے تیار ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے شوق فرمانبرداری سے اس کی جانب جھکا، گال چومنے پاس آیا۔ سلطان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ محل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لہٰذا احتیاط کیجیے۔ امرین نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس کے بہکتے ارادوں پر روک لگائی اور اسے پیچھے دھکیلا۔ اچھا چلو تمہیں ایک چیز اور دکھاتا ہوں۔ ساحل نے ٹیبل پر سے ٹیبلٹ اٹھایا، اس کی ٹچ اسکرین پر انگلی چلائی اور وہ امرین کی جانب بڑھایا۔ یہ دیکھو، یہ خاص تمہارے لیے۔ امرین نے ناسمجھی سے ٹیبلٹ تھاما، لیکن اسکرین پر نظر پڑتے ہی دنگ رہ گئی۔ اس پر انزا کے کمرے کی لائیو فوٹیج چل رہی تھی۔ وہ کارپیٹ پر بیٹھی کھلونوں سے کھیل رہی تھی اور نگراں وہیں پاس موجود تھی۔ ساحل نے اس کے روم میں کیمرہ لگا دیا تھا، جس کی لائیو فوٹیج امرین ہر وقت اس ٹیبلٹ میں دیکھ سکتی تھی۔ یہ اس کے لیے خوشگوار حیرت تھی۔ اب تمہیں ہر وقت فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ انزا کیا کر رہی ہے، وہ رو تو نہیں رہی، وہ گر تو نہیں گئی، بس خوش؟ اس نے پاس جھک کر تائید چاہی۔ بہت خوش، تھینک یو۔ امرین نے خوشی سے پاس آئے ساحل کی گال پر بوسہ دے ڈالا۔ وہ اسے یوں دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو کہ ابھی جب یہی عمل میں کرنے لگا تھا تو مجھے روک دیا تھا۔ بی بی جی، ملازمہ نے دروازے پر رک کر پکارا۔ بولو۔ ہاتھ پر نیل پالش لگاتی فروا نے مصروف انداز میں پوچھا۔ بچے کھانا نہیں کھا رہے، کہہ رہے ہیں پیزا کھانا ہے۔ اس نے بے بسی سے مسئلہ بتایا۔ فروا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو خود پے کرے سوال بنی کھڑی تھی۔ تم جاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا تو ملازمت چلی گئی۔ وہ خود بھی اٹھ کر ڈائننگ روم میں آئی۔ کیا بات ہے؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو تم لوگ؟ اس نے قریب آتے ہوئے سوال کیا۔ بڑی سی ڈائننگ ٹیبل کی دو کرسیوں پر وہ بہن بھائی ساتھ بیٹھے تھے جن کے سامنے ملازمہ نے کھانا سجا دیا تھا۔ فروا ڈائٹنگ پر تھی، لہٰذا وہ سورج غروب ہوتے ہی ہلکا پھلکا ڈنر کر لیتی تھی۔ ہم بیف نہیں کھاتے، یا تو میں چکن بنا کر دیں یا پیزا منگوا کر دیں، مائر نے کھیرے کا سلائس کھاتے ہوئے فرمائش کی۔ بیف نہیں کھاتے تو یہ مٹر پلاؤ کھا لو۔ فروا نے ٹرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حل پیش کیا۔ ہم مٹر پلاؤ بھی نہیں کھاتے، منزہ نے پیر جھلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بمشکل ضبط کرتے ہوئے دونوں کو گھور کر رہ گئی۔ بہت سر پر چڑھا رکھا ہے ساحل نے تم دونوں کو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پیزا آرڈر کرنے چلی گئی۔ مائر اور منزہ نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پیزا آنے تک دونوں مٹر پلاؤ سے انصاف کرنے میں مصروف ہو گئے، جس سے پہلے مصنوعی نخرے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ آج تو پورا دن سینڈلز پہن کر میرے پیروں کا حشر ہو گیا۔ امرین مساج کریم لے کر بیڈ پر بیٹھی، انزا بھی پاس موجود کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ پتہ نہیں فیشن کے چکر میں یہ لڑکیاں کیسے اتنی ہیل پہن کر آفس آ جاتی ہیں، وہ کہتے ہوئے پیروں کے تلوے پر کریم لگا کر مساج کرنے لگی۔ آج کی تکلیف تمہیں یہ سکھا گئی کہ کل کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ کل فلیٹس پہن کر چلنا،
ساحل بھی کہتے ہوئے بیڈ پر بیٹھا، ساتھ ہی اس کے پیر پکڑ کر اپنی طرف سیدھے کیے۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ متعجب ہوئی۔ میری وجہ سے میری بیوی کو جو تکلیف ہوئی اس سے راحت دینے کی کوشش، جواب دیتے ہوئے ساحل پیروں کا مساج کرنے لگا جن پر پہلے ہی کریم لگی تھی۔ آپ کی وجہ سے نہیں، سینڈلز کی وجہ سے ہوئی، اور آپ رہنے دیں، میں کر لوں گی، اس نے جلدی سے ٹوکا۔ ہاں لیکن میرے کہنے پر ہی تو سینڈلز پہنی تھی نا، اور میں کوئی غیر تھوڑی ہوں جو تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس نے کارروائی جاری رکھی۔ وہی تو، آپ شوہر ہیں اور شوہر پیروں پر اچھا نہیں لگتا، اس نے وجہ بتائی۔ مگر اس شوہر کو اپنی بیوی کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ جب یہ ہاتھ باقی جسم پر پیار جتا سکتے ہیں تو پیروں کا آرام کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ محبت پاش انداز میں کہتے اسے لاجواب کر گیا۔ امرین کو سامنے بیٹھے اس شاندار شخص کے باعث اپنی نصیب پر ٹوٹ کر رشک آیا۔ اس طرف کوئی سرگرمی ہوتی دیکھ انزا بھی کھلونے چھوڑ کر گھٹنوں کے بل چلتی امرین کے پیروں کے پاس آ بیٹھی۔ جی، آپ کو بھی مساج کرانا ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میری بیٹی بھی گھٹنے گھٹنے چل کر تھک گئی ہوگی، لاؤ آپ کو بھی مساج کر دوں۔ ساحل نے انزا کے ننھے پیروں پر نرمی سے مساج کیا تو وہ کھلکھلانے لگی۔ لاڈ میں ساحل نے اس کا ننھا تلوا چوم لیا، جبکہ امرین کی محبت پاش نظریں بھی ان باپ بیٹی پر تھیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ ساحل کی اجازت پر دروازہ کھلا۔ صاحب، آپ سے ملنے آریان صاحب آئے ہیں، کرم داد نے اطلاع دی۔ اسٹڈی روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں، جواب لے کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ آپ جائیں، بس باقی میں کر لوں گی، امرین فوری گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، میری بیٹی کا مساج بھی کر دینا، وہ مصنوعی حکم دیتا اٹھا تو وہ مسکرا دی۔ کیس تو فی الحال کلوز ہو گیا، اور تمہارے ذہن میں جو بھی کھچڑی پکڑی اس کے لیے تیار ہونے تک میں سوچ رہا ہوں پاکستان ٹور پہ چلا جاؤں، بہت ٹائم ہو گیا گھومے پھرے۔ ڈبل صوفے پر نیم دراز آریان نے خیال ظاہر کیا۔ میرے ذہن میں جو کھچڑی پک رہی ہے اس کا سب سے اہم اجزا تو تم ہی ہو، تمہارے بنا یہ کھچڑی تیار ہی نہیں ہو پائے گی۔ سنگل صوفے پر براجمان ساحل نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھا نہیں۔ مطلب علیشہ سے محبت کا ناٹک کر کے اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرو اور کیس کے بارے میں ضروری معلومات نکلواؤ کہ ان لوگوں کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہے۔ ساحل کے حکم پر وہ دنگ رہ گیا۔ کیا؟ میں محبت کا ناٹک کروں، وہ بھی علیشہ جیسی وکیل سے؟ ساحل کی بات اس پر بجلی کی مانند گری۔ میں نے غلطی سے بھی ایسی کوئی بات کی نا تو وہ اپنا پورا بھرا ہوا پستول میرے کھوپڑی میں خالی کر دے گی جو ہر وقت پرس میں لے کر گھومتی ہے۔ آپ اتنا اوور ریئیکٹ بھی نہ کرو، میں نے اکثر کورٹ کے باہر تمہیں اس کے ساتھ مسخرہ پن کرتے دیکھا ہے، اس نے طنزیہ انداز میں جتایا۔ مسخرہ پن کرنے میں اور محبت کرنے میں فرق ہوتا ہے یور آنر، آریان نے فرق واضح کیا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں جا کر اسے آئی لو یو بولوں گا اور وہ آئی لو یو ٹو کہہ کر اپنے سارے پلانز مجھے بتا دے گی؟ اس نے مزید کہتے ہوئے طنز کیا۔ نہیں بتائے گی، اور یہ اگلوانا ہی تمہاری ذمہ داری ہے، ساحل نے ترقی پر ترقی حکم دیا۔ اور محبت سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لو، میرا مطلب ہے اس سے تھوڑے دوستانہ تعلق بناؤ، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو، کچھ اپنی باتیں شیئر کرو، کچھ اس کی سنو، یعنی محبوب سے کم مگر دوست سے ذرا زیادہ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر میں تمہیں لندن واپس نہیں جانے دوں گا، اس نے تحمل سے سمجھاتے ہوئے آخر میں دھمکی دی۔ اچھا، بدماشی، آریان نے آنکھیں سکیڑی۔ ہاں، یہی سمجھ لو۔ ساحل نے اطمینان سے تصدیق کی تو وہ اسے گھور کر رہ گیا، اور ایسی صورتحال سے دوسری جانب علیشہ دوچار تھی۔ لیکن اب تو بچے آپ کے پاس آ گئے ہیں پرواہ، اور کیس بھی کلوز ہو گیا، تو اب میں اس وکیل سے دوستی کا ناٹک کر کے کیا معلوم کروں؟ موبائل کان سے لگایا علیشہ متفکر سی بیڈ پر بیٹھی تھی جس کی گود میں لونا سو رہی تھی۔ کیونکہ تم ساحل کو اتنا نہیں جانتی جتنا میں جانتی ہوں، اگر اس نے آسانی سے گھٹنے ٹیک کر بچے حوالے کیے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی تو چال ہے، اور وہی تمہیں اس وکیل سے اگلوانی ہے، فروہ نے سنجیدگی سے حکم جاری کیا۔ علیشہ کو بھی ساختہ آریان کی وہ معنی خیز بات یاد آئی جو اس نے کورٹ کے باہر کہی تھی، شیر جب 2 قدم پیچھے لیتا ہے تو ڈر کر نہیں بلکہ لمبی چھلانگ مارنے کے لیے لیتا ہے۔ اس روز بھی وہ کھٹکی تھی، اور آج فروہ کا خدشہ بھی اسے سوچنے پر مجبور کر گیا تھا کہ کہیں واقعی ساحل اور آریان کوئی چال تو نہیں چلنے والے۔ لیکن فروہ جو کرنے کا کہہ رہی تھی وہ بھی تو آسان نہیں تھا۔ مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، مجھے مردوں سے چڑ ہے، میں یہ نہیں کر سکتی، اس نے اسے چھو کر انکار کیا۔ تم کر سکتی ہو، اور یہ بہت آسان ہے، بس عورت کو اپنی چند اداؤں سے لبھانے کی دیر ہوتی ہے، پھر مرد ہماری مٹھی میں ہوتا ہے۔ تم خوبصورت لڑکی ہو، وہ جوان لڑکا ہے، تم بہت آسانی سے اسے بہکا کر ساری انفارمیشن حاصل کر سکتی ہو، وہ ضرور تمہارے جھانسے میں آ جائے گا۔ فروہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے ہتھیار کی جانب دھیان دلایا۔ اگر ہم نے وقت رہتے ہی ساحل کا پلان جان کر اس کا توڑ نہیں سوچا تو وہ پھر بچوں کو لے جائے گا، میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ اب اس نے ایموشنل بلیک میلنگ کا سہارا لیا۔ دوسری جانب علیشہ بے بسی سے لب بھینچ کر رہ گئی۔ جی تو جناب، تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جناب دونوں طرف جو ہے وہ
دونوں کو پھنسایا جا رہا ہے، ایک طرف آریان کو، ایک طرف علیشا کو. تو کیا ہو پائے گا ان کا یہ ناٹک، اور کیا کر پائیں گے دونوں یہ ناٹک اور کامیاب ہو پائیں گے اس میں، یہ تو آگے چل کے ہی پتہ چلے گا. تو یقیناً آپ بھی انتظار میں ہوں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور میں بھی. تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن جلد از جلد مل جائیں اور آپ ایسے ناول سے ہمارے لطف اندوز ہو سکیں. تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.